الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ دور حاضر میں لوگ بات بات میں ایک دوسرے مسلمان کو کافر کافر کہتے ہیں نا۔ مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ مسلمان کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کے ٹائم میں یہ چیز زیادہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو ایک دوسرے مسلمان اکثر جو ہے کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ تو آیا اس کا حدیث شریف میں کیا ذکر موجود ہے اور ہمارے لیے کیا درس ہے؟ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہہ کر پکارے تو یہ کلمہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ یہ کلمہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ مخاطب ایسا ہی ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے اے کافر، اگر وہ ویسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، یعنی واقعتاً ہی یہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ لفظ اسی کہنے والے ہی کی طرف واپس لوٹائے گا، یعنی یہ قائل خود کافر ہو جائے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کر کے کسی کو ایسا بولنا چاہیے۔ اور پھر ایسی ایک حدیث حضرت ابوذر سے ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر بلایا، کسی آدمی کو کافر کہہ کر کے بلایا یا اے دشمن خدا کہا، حالانکہ مخاطب ایسا نہیں ہے، تو یہ فتویٰ اسی پر لوٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کو دشمن خدا بھی نہیں کہہ سکتے آپ بغیر سوچے سمجھے، کہ اگر حقیقتاً وہ دشمن خدا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں ہے وہ دشمن خدا تو پھر یہ فتویٰ تمہاری ہی طرف لوٹ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک ضرور اس کا مستحق ہو گیا ہے۔ اگر مخاطب در حقیقت کافر نہیں ہے تو کہنے والا ضرور کافر ہو جائے گا، کہنے والا ضرور کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کو کافر کہے تو ان میں سے ایک ضرور اس کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اگر مخاطب کافر ہی ہے تو فبیہا، یعنی ٹھیک ہے، ورنہ خود دوسرے کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے مقام حدیبیہ میں جب درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا جس شخص نے جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر قسم اٹھائی ہے، قسم کھائی، مثلا یوں کہا کہ اگر اس نے فلاں کام کیا ہو تو وہ یہودی یا نصرانی ہو، تو ایسا ہی ہوگا جیسا اس نے کہا۔ اگر قسم جھوٹی ہے تو وہ یہودی یا نصرانی ہو گیا۔ ایسی قسم تو سچی بھی نہیں اٹھانی چاہیے، بات بات میں لوگ قسم بھی کھاتے ہیں نا، تو قسم بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور جس نے جس آلہ کے ساتھ خودکشی کی ہوگی اسی کے ساتھ قیامت کے روز اسے عذاب دیا جائے گا۔ لوگ بندوق سے کنپٹی پہ رکھ کے ٹھاد مار کے ختم ہو جاتے ہیں نا، اسی کے ساتھ قیامت میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ جس چیز سے وہ خودکشی کیے رہیں گے اس کے ساتھ انہیں قیامت میں عذاب بھی دیا جائے گا۔ اور جس چیز کا آدمی مالک نہ ہو اس چیز کی اس پر نظر نہیں ہے۔ کہا کہ اگر میرا مریض تندرست ہو گیا تو میں زید کا مکان صدقہ کر دوں گا، ہے نا، یا یہ نظر پوری کرنا اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ زید کا مکان اس کا مالک وہ نہیں ہے، ملک میں نہیں ہے۔ لیکن ایسی نظر ماننا کس حکیم نے بتایا تھا؟ اور مومن آدمی پر لعنت کرنا اسے قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ کسی مومن مسلمان پر لعنت بھی نہیں کرتے، فلاں لعنتی ہے نا۔ مومن اگر جب تک ایمان والا ہے، بد عمل ہو جانا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، بد عمل ہو جانا الگ ہے اور ایمان ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور جس نے کسی ایماندار کو کفر کی تہمت لگائی تو اس نے گویا مومن کو قتل کر ڈالا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار کے ساتھ ذبح کر لیا تو قیامت کے روز اسی ہتھیار کے ساتھ عذاب بھی دیا جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہے تو یہ کہنا اسے قتل کر دینے کی طرح ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کو اے کافر بھی نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ اس پر کوئی تحقیق نہ ہو۔